الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل لکم الانعام بنائے تمہارے لیے چوپائے لترکبوا منہا تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر ومنہا تأکلون اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کفار کو اس کے دلائل دیتے ہوئے جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ اعتراضات رکھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں یہ چند معجزے کر کے دکھائیں، پہاڑ کو سونے کا کر کے دکھا دیں، ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھیں، تو اللہ رب العالمین نے پہلی بات تو اس سوال کا جواب، ان کے جو یہ اعتراضات ہیں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ کسی نبی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی نشانی آپ کو دکھائے۔ ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہی کریں گے، کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرنے والے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ تم ظاہری نشانیوں کی بات کرو، تمہارے پاس نشانی ہے۔ فرمایا وہ جس نے تمہارے اوپر نیچے دائیں بائیں جو زمین و آسمان کا نظام بنایا یہ سب اللہ کی نشانی ہے، جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، وہ جانور جس کو اللہ تعالیٰ جام دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس کے اندر وجود ہوتا ہے، اس کا بھی دل ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ انسان کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ جیسے انسان چاہتا ہے کسی کا دودھ پیتا ہے، کسی پر سواری کرتا ہے، کسی پر وزن رکھتا ہے، کسی کو اپنے ساز و سامان کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی کا گوشت بنا کے کھاتا ہے، کوئی بھی جانور آج تک کسی انسان کی مخالفت میں نہیں کھڑا ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ فرمایا تم جس سے کھاتے ہو، جن پر سواریاں کرتے ہو، جن کے ساتھ اپنے سفروں کو طے کرتے ہو، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے بہت فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر، حاجتاً فی صدورکم، اپنی حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلک تحملون، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ تم ان سے جانوروں سے اپنے منافع لیتے ہو، اپنے سفر کے لیے جانور بھی استعمال کرتے ہو، اور پھر کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو پانی وہ جس کے اوپر تم چاہو تو ایک تنکا بھی کھڑا نہیں رکھ سکتے، اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے، وہ اوپر نہیں ٹھہر سکتا، اپنا قدم نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ نے ایک کشتی بنا دی، اس کے اوپر تم کروڑوں میل کا سفر طے کرتے ہو، اپنا دور دراز کے سفر طے کرتے ہو۔ اور پھر زمین کو دیکھو، جو 4 حصے اگر زمین کے کیے جائیں تو 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین کی خشکی ہے، تو ان 3 حصوں پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ زمین کے اندر پانی کا ایسا نظام چلا دیا ہے، نہ پانی کی وجہ سے زمین کو کوئی پریشانی بنتی ہے، بلکہ تم پانی پر اپنے سفر کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانی۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ، پھر کون سی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تنکرون، تم انکار کرتے ہو۔ اللہ نے جتنا زمین و آسمان کا نظام بنایا، ایک ایک پتہ بھی اللہ کی نشانی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل دے کر ان کو بتلایا کہ تم جو دلائل چاہتے ہو، تم جو نشانیاں چاہتے ہو، پہلے اپنے ارد گرد تو دیکھو، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے بری ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔